بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں یہ 6 کام ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک نعمت رات ہے، لیکن ان راتوں میں کچھ راتیں ایسی بھی ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت دوسری راتوں کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ ان راتوں میں شب برات اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے اعمال نامے میں نیکیاں جمع کرواتا ہے اور جنت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو ایسی برکت والی رات میں جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شب برات یعنی گناہوں سے بری ہونے کی رات۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ شب برات میں یہ 6 کام ضرور کریں۔ نمبر 1، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ رات میں جاگیں یا نہ جاگیں، لیکن کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اس سے ہمیں رات کی فضیلت کا کچھ حصہ انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ لیکن اگر رات بھر جاگے اور خوب نفل نمازیں پڑھی لیکن جب فرض ادا کرنے کا وقت آیا تو سو گئے تو یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بھلے ہی عبادت اور نیکیاں کم کریں لیکن گناہ نہ کریں۔ جیسا اگر کوئی بندہ نیکیاں تو کرتا ہے لیکن گناہ سے بالکل نہیں بچتا تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک سوراخ والے گلاس میں پانی لینا کہ اس میں پانی تو لے لیا لیکن سوراخ کی وجہ سے سارا پانی گر گیا اور گلاس خالی کا خالی ہی رہا۔ اس لیے گناہ کم سے کم کریں تاکہ جو بھی نیکیاں آپ کی جھولی میں آئیں وہ باقی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیوں کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عبادت ضروری نہیں ہے، جاگنا ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، توبہ و استغفار کرنا۔ اس رات میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور رو رو کر اللہ سے توبہ کریں۔ نمبر 4، تمام مسلمانوں اور اپنے لیے دعا کرنا۔ جب دعا کرنے لگے تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کی شان کو دیکھیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنا دے دیتا ہے کہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے پھر بھی بچ جائے۔ اس لیے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی مانگیں۔ نمبر 5، اپنے نبی پر درود بھیجیں۔ جب بھی ذکر کیا جائے اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہے۔ ہمارے نبی کا حق ہے کہ ان پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے اور اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کو تازہ رکھا جائے۔ نمبر 6، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا۔ دعا، درود اور استغفار کے بعد ایک بہت ہی اہم عبادت ہے جو 15 شعبان کے لیے بہت ہی خاص ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ اس لیے اپنے اعمال نامے میں ایک روزہ لکھوا لینا بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریے، شیئر کریے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔